اس نے کہا لوگ میرے متعلق کیا جانتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے، اس بچے کی کہ جو کائنات کے وسیع علم کے سمندر کے اندر گھوم رہا ہو اور تلاش کے اندر سرگرداں ہو، اور چلتے 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 اسے ایک خوبصورت سا سنگریزہ مل جائے، سنگریزہ پتھر کا ٹکڑا مل جائے، اور وہ اسی کو لے کر خوش ہو جائے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک پوری کائنات کا ایک بہت بڑا سمندر اس کے سامنے ایسا ہو کہ جس کو وہ دریافت نہ کر سکا ہو۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 1642 عیسوی کے اندر دنیا کا ایک عظیم سائنسدان گلیلیو دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اور اسی سال اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور سائنسدان آ رہا تھا جسے دنیا آج نیوٹن کے نام سے جانتی۔ یہ شخص بیک وقت ایک ماہر طبیعیات بھی تھا، ماہر کیمیا بھی تھا، ماہر فلکیات بھی تھا، ماہر ریاضی بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلاسفر بھی تھا۔ اسی کے حوالے سے الیگزینڈر پوپ نے کہا تھا کہ خدا نے کہا کہ فطرت اور اس کے سارے راز جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہیں، نیوٹن آئے گا تو ہر شے روشن ہو جائے گی۔ نیوٹن بچپن کے اندر ہی باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گیا، اور تھا بہت ذہین لیکن سکول جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے 18 سال کی عمر کے اندر اس نے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا، اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے کر اپنے آپ کو ریاضی کے لیے اور فلکیات کے لیے مخصوص کر دیا کہ میں ان چیزوں کے اوپر تجربات کروں گا۔ 25 سے 27 سال کی عمر کے اندر آپ اس کی جستجو کا، اس کے تجسس کا اندازہ لگائیں کہ 25 سے 27 سال کی عمر تک وہ ایسے ایسے تجربات کر چکا تھا جس نے آنے والے دور کے اندر سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ نیوٹن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے حالات بڑے آئیڈیل مل گئے۔ حالات اس کو آئیڈیل کس طرح ملے؟ اس کے زمانے تک آتے آتے ایک طرف تو کلیسا کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور جو رکاوٹیں سقراط کے راستے میں تھی یا گلیلیو کو بھی جن کا سامنا کرنا پڑا، نیوٹن کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس پر کام بڑی شدت کے ساتھ، زوروں کے ساتھ جاری و ساری تھا، تحقیقات ہر طرف ہو رہی تھی، اور ایک طرف تو لوگ ارسطو کا جو قائم کردہ حصار تھا اس سے باہر نکل رہے تھے۔ رینے ڈیکارٹ اور بعض دیگر سائنسدان سائنسدانوں کو متوجہ کر رہے تھے کہ وہ ارسطو کے نظریات سے باہر آ کر اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر حقائق کو پرکھیں، اور جو چیزیں صحیح ہیں ان کو لے لیں، اور جو نہیں صحیح ان کا انکار کر دیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فلسفی ولیم ہاروے، جس نے انسانی جسم کے اندر خون کی گردش کا نظام دریافت کیا، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کو دریافت کرنے والا سائنسدان کپلر، یہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ سائنسدانوں کو فریش انفارمیشن دے رہے تھے، معلومات دے رہے تھے، اور ان کو تازہ ترین اور بنیادی اور اہم معلومات اخذ کر کے دے رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ گلیلیو اور کوپرنیکس نے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے یہ لوگ کام کر چکے تھے۔ ان دونوں نے بھی جو علوم کے اندر غلطیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کر کے کائناتی علوم کے اندر بڑے بڑے خوبصورت اضافے کر دیے تھے۔ اور گلیلیو کے حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ وہ حرکت کا پہلا قانون بھی دریافت کر چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دوربین کو بھی وہاں تک پہنچا دیا تھا کہ وہ آسمانوں کے اندر جھانک کر دیکھ سکتی تھی۔ یہ تھے وہ آئیڈیل قسم کے حالات جن کے اندر نیوٹن پرمان چڑھ رہا تھا، اور جس ماحول کے اندر اس کو اپنی تحقیقات کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ المیہ مسئلہ ابھی تک بھی یہ تھا، المیہ یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اور ابھی تک کوئی قوانین کا ایسا جامع اور واضح مجموعہ سامنے نہیں آ سکا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کائنات کے حقائق کے حوالے سے کوئی پیشین گوئی کی جا سکے، کوئی اور لمبی چوڑی تحقیقات کی بنیاد رکھی جا سکے۔ نیوٹن کے پاس چونکہ ایک بڑا خوبصورت سینیریو آ گیا تھا، پس منظر آ گیا تھا، بہت کچھ اس کے سامنے واضح ہو چکا تھا، چنانچہ یہ جو خلا تھا اس کو نیوٹن نے پورا کیا، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کیا۔ نیوٹن نے سارے سینیریو کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو، اپنی ذہانت کو
اور ان سب سے پڑھ کر اپنے جنون کو پورے طریقے سے استعمال میں لایا اور ایسی ایسی تحقیقات کر کے ایسے ایسے تجربات اور ایسے ایسے نتائج اخذ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ جنہوں نے سائنس کی دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ جہاں سے سائنس کی نئی ترقی کے دور کا آغاز ہوا۔ نیوٹن نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر بہت کچھ کیا، بطور خاص ریاضی کے اندر اس کی دریافتیں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح فلکیات کے اندر اس کی دریافتیں بہت زیادہ ہیں، طبیعیات کے اندر اس کی دریافتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ حاضل قیاس اس نے سائنس ٹیکنالوجی کے ہر شعبے کے اندر بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور کائنات کے ایسے ایسے اسرار و رموز آشکار کر دیے اور ایسے ایسے فارمولے اور نظریات اس نے دے دیے کہ جن کی بنیاد کے اوپر سائنس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور سائنسدان ان کے مرہون منت رہیں گے۔ یہ شخص جو دنیا کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتا رہا اور سائنس کے اندر خوبصورت اضافے کرتا رہا، 1727 کو یہ شخص اتنا کچھ دنیا کو اور سائنس کو دینے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرتے ہوئے تاریخ کے صفحات پر اپنے انمول نقوش جو تھے وہ ثبت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اور جب یہ چلا گیا، اسے پورے اعزاز و احترام کے ساتھ ویسٹ منسٹر کے گرجا گھر کے اندر اس کو دفنایا گیا پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ اور یہ اس وقت تک یہ پہلا اعزاز تھا جو کسی سائنسدان کو ملا تھا کہ اس جگہ پر پورے اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اچھا، یہ شخص جس نے کائنات کی ڈیپتھ کے اندر جھانک کر دیکھا اور غوطہ زنی کی اور اتنے اسرار اور حقائق ہمارے سامنے رکھے کہ جو آنے والے سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، اس کا چلتے چلتے ایک خوبصورت قول سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، لوگ میرے متعلق کیا جانتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے، اس بچے کی کہ جو کائنات کے وسیع علم کے سمندر کے اندر گھوم رہا ہو اور تلاش کے اندر سرگرداں ہو، اور چلتے 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 اسے ایک خوبصورت سا سنگریزہ مل جائے، سنگریزہ پتھر کا ٹکڑا مل جائے اور وہ اسی کو لے کر خوش ہو جائے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک پوری کائنات کا ایک بہت بڑا سمندر اس کے سامنے ایسا ہو کہ جس کو وہ دریافت نہ کر سکا ہو۔ یہ ہے نیوٹن کا وہ نقطہ نظر، وہ جاتے جاتے جو دنیا کو دے گیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، جس کو دنیا سائنس کے اندر کیا مقام دیے ہوئے ہے، مگر اس کا اپنے متعلق پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر کائنات کتنی وسیع ہوگی کہ جس کے متعلق نیوٹن جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی حیرت انگیز ہے، تو اس کا جو خالق اور مالک ہے اس کی اپنی حیرت انگیزیوں اور اس کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ بھی علم کی دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں نا، اپنی لا علمی کا احساس ان کو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ علم اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہے۔ اپنی لا علمی کو جان لینا ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے انسان علم سطحی قسم کا نالج رکھنے والوں کا تو حال یہ ہے نا کہ بس وہ چند ایک باتیں پڑھتے ہیں، چند ایک باتیں سنتے ہیں، ان کے علم کے اندر چند باتیں آتی ہیں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا فن خاں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کہتے ہیں ہمارے جیسا دانشور کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا ہمارے پائے کا عالم فاضل لرنڈ اسکالر اور کوئی نہیں۔ مگر جو لوگ علم کی دنیا کے اندر صحیح معنوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان کو احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ علم تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے جو پایا ہے اس کی حیثیت تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی بھی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں لا علمی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں علم والے ہیں ان کا حال یہی ہے کہ وہ علم ایسا ہی چیز ہے کہ انسان کے اوپر معرفت کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پر بیٹھ کر کوئی لیکچر دے رہے ہیں، اسی اثناء میں مجمع میں سے ایک شخص نے کوئی سوال پوچھا۔ سوال پوچھنے والے کے دل میں ان کے حوالے سے کوئی بغض تھا، کہا جی فلاں سوال کا جواب دیں۔ حضرت علی نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا جی مجھے نہیں آتا اس بات کا جواب۔ اس نے کہا پھر آپ ممبر پر چڑھ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے اونچا کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے بڑے تحمل سے سوال سن کر جواب دیا کہ دیکھو میرے پاس جتنا علم تھا نا،
میں زمین سے اتنا ہی اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آسمان سے کتنا نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اپنے علم کی مقدار میں زمین سے اوپر بیٹھا ہوں، اور باقی میرے سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ ساری کی ساری میری لا علمی کا دائرہ ہے۔ تو علم جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے نا، ویسے ویسے انسان کے اندر تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور اس بات کا احساس آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بہت کم جانتا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ اور علم اور تکبر کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، علم تواضع والوں کو ملتا ہے، لہٰذا تواضع کی روش کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔